अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बड़े कमाल की है। सीधा सीधा खिताब एक मौजू पर या बयान हम तो सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ उलमा इस पाए के आलमे दीन होते हैं कि अगर भरी महफिल में अचानक कोई इख्तलाफी मौजू पर उनसे सवाल कर लिया जाए तो उनको हवाला देखने की या सोचने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अल्लाह पाक ने उनको ज़हन, उनका दिमाग ऐसा अल्लाह पाक ने उनको अता किया होता है कि वो फौरी तौर पर हवाला जात के ढेर लगा देते हैं, अंबार लगा देते हैं और सवाल करने वाले की तसल्ली हो जाती है। आज हम एक सेशन पर रिएक्शन करने लगे हैं। अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, बहुत पाए के आलमे दीन है। एक महफिल के एंड पर उन्होंने एक सेशन रखा कि अगर कोई सवालो जवाब करना चाहे तो हमसे कर सकता है। तो आम आवाम ने उनसे सवालो जवाब का सिलसिला शुरू किया। वो आवाम उनसे सवाल करती जा रही थी और वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसके जवाब देते जा रहे थे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो और आपके नॉलेज में भी बड़ा इजाफा होगा। मैं इनको बहुत सुनता हूँ, मैं इनको बहुत चाहता हूँ। सही मायनों में रूहानी तौर पर मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ऐसे उलमा अहले सुन्नत, वैसे तो तमाम अहले सुन्नत के जो उलमा हैं हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन जो ऐसे पाए के आलमे दीन हैं, अल्लाह पाक उन सब का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातहुमुल आलिया फ्रॉम इंडिया। जी, सरकारी खुद सिराते मुस्तकीम है या नहीं, बोलिए। सरकारी है ना खुद सिराते मुस्तकीम। जी, मगर जब हुजूर नमाज पढ़ते थे तो क्या ये दुआ नहीं करते थे, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। अरे रसूल ही तो खुद सीधा रास्ता है, तो फिर क्यों दुआ कर रहे हैं तालीम के लिए? तो गुलाब के फूल हम जो डालते हैं इस नियत से नहीं डालते कि माज़अल्लाह वो गुनाहगार है। जैसे रसूल खुद सिराते मुस्तकीम है, हुजूर को सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए हिदायत की जरूरत नहीं, हुजूर ही खुद साहिब हिदायत है, खुद हुजूर ही हिदायत है, हुजूर ही खुद ईमान है। मगर ये तालीम के लिए भी, और जब हुजूर ये दुआ करे तो अजर सवाब में इजाफा हो जाए, मकाम बढ़ जाए, और हम जब करें तो हमें अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामजान करे। तो इसी तरह जब वली की कब्र पे फूल डाले तो उनको जिक्रुल्लाह से उन्स होता है, उनको जिक्रुल्लाह से लुत्फ हासिल होता है, उनके दर्जात बुलंद होते हैं। गुनाहगार की कब्र पर डाला जाता है, उसके गुनाह खत्म होते हैं। फातिहा कव्वाली करना कैसा है? फातिहा तो जायज़ है और अब इसके लिए बहुत सारी हदीसें हैं। मैं एक ही हदीस सुना देता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है जी, और इसी से हमारे उलमा ने फातिहा का सबूत दिया। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं छोटा था, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने एक मरतबा ये किया कि कुछ रोटी को बारीक पीस लिया, जिसको मलीदा बोलते हैं हमारी ज़बान में, ठीक है, और उसमें घी डाल दिया कुछ, और उसको फिर मिला दिया आपस में, कुछ गुड़ डाल दिया, तो एक किस्म का वो हलवा बन गया। गुड़ था उसमें, मलीदा था और घी था। एक प्याले में रखा और कहा कि अनस जाओ मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को पेश कर देना। अनस कहते हैं मैं उन दिनों छोटा था, हुजूर की खिदमत में आया, मैंने 70 से ज़्यादा असहाब को देखा। मेरे दिल में ख्याल आया एक प्याला है, और हुजूर की आदत करीमा है कि अकेले कभी खाते नहीं, सब में तकसीम करते हैं। अगर हुजूर ये एक प्याला इन 70 असहाब में तकसीम करेंगे तो कितना सा आएगा, कुछ भी वाला भी नहीं बनेगा, तो हुजूर तो खा नहीं पाएंगे। तो मैं जब लेकर आया तो मुझे कहते अनस के अफसोस हुआ। हुजूर ने कहा अनस क्या लाए हो? या रसूलल्लाह मेरी माँ उम्मे सुलैम ने दिया। कहा रख दो। आका ने अपने हाथों को उठाया और अनस कहते हैं कि हुजूर ने कुछ पढ़ा और तमसीनी की बुनियाद पर मुझे याद नहीं कि हुजूर ने क्या पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने जो चाहा जहाँ से चाहा वो पढ़ा जी। तो क्या पढ़ा होगा भाई? कुरान ही तो पढ़ा होगा। और उसके बाद आपने खाने पे बरकत की दुआ की, हाथ फेर लिया, कहा अनस प्याले को हर मेरे साहबी के सामने रख देना। आपने एक साहबी के सामने रखा, वो शर्मा के खा रहे हैं कि भाई एक प्याला है, सबको तो मिलना नहीं है। उन्होंने कहा खाओ खाओ, शिकम शेर होकर खाओ। आप उभारते थे और वो साहबी खाता जाता था। आप कहते नहीं नहीं खाओ खाओ, रुकते क्यों, हाथ क्यों रोकते, खाओ। वो फिर साहबी खाता, यहाँ तक कि पेट भर जाता। कहता है या रसूलल्लाह अब एक निवाली की भी गुंजाइश,
دوسرے صحابی کے پیاس پیدا، تیسرے صحابی، انس کہتے ہیں 70 صحابہ سے پہلا گھوم کر رسول کی خدمت میں آیا، حضور نے بھی اس پیالے سے کھایا، کہا انس اب جو کچھ بچ گیا ہے میری طرف سے اپنی ماں ام سلیم کو دینا۔ انس کہتے ہیں اس رب کی قسم جس نے حق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا، میں حیران تھا جب لایا تو زیادہ تھا کہ لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا۔ کیا بات، کھانے کے بعد اور زیادہ ہو گیا۔ کیا بات۔ تو اس سے فاتحہ کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھ کے پڑھا، وہی پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں آتی ایک چیز احصال ثواب، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کے قریب ہوتا اس وقت انتقال کے وقت تو ضرور وصیت کرتی، انتقال کے وقت میں ماں کے قریب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا سعد تمہارے گمان میں کیا وصیت کرتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ مجھے ایسے کام کی تلقین کرتی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ثواب کا ذریعہ ہو۔ آپ نے فرمایا سعد کنواں کھدوا دو کہ پانی کی بڑی مدینے میں قلت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوایا، آقا کو اطلاع دی، آقا اس کنویں کے پاس تشریف لائے، اس کے ارد گرد برکت کے لیے گھوما، طواف کیا، اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، سبحان اللہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ہذہ ام سعدین، اے اللہ یہ ام سعد کی، یہ سعد کی ماں کے لیے۔ کیا مطلب اس کا ثواب کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کی۔ اب اس کنویں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے ان سب کا ثواب سعد کی ماں کو۔ تو اس احصال ثواب کی دلیل ملی۔ تو یہ حدیثوں کے ہی مجموعوں کو فاتحہ کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ اس میں یہی ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، مرحوم کے ثواب کی نیت کی جاتی ہے۔ اور ہاں قوالی تو بھائی یہ مشائخ میں اختلاف رہا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر بغیر مزامیر کے قوالی ہو، جس میں ڈھول باجے وغیرہ نہ ہو، دف وغیرہ ہو، تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ قوالی پر اختلاف نہیں ہے، محفل سیما پر اختلاف نہیں، اختلاف مزامیر پر ہے۔ مزامیر مطلب موسیقی، ساز، جو انسٹرومنٹ آج کل نئے نئے ایجاد ہو رہے، اس پر اختلاف ہے۔ ورنہ چاہے غوث اعظم ہو، ان کی گنیت الطالبین پڑھ لیں آپ، چاہے امام غزالی ہو، ان کی حیاء العلوم پڑھ لیں، حتیٰ کہ خود اعلیٰ فاضل بریلوی کی آپ احکام شریعت پڑھ لیں۔ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ قوالی جس میں ڈھول باجے موسیقی نہ ہو، جدید آلات نہ ہو، لہو لعب کی صورتیں نہ ہو، تو اس طرح کا سما جائز ہے کہ دف وغیرہ پہ پڑھا جائے۔ البتہ اس میں اگر موسیقی، سارنگی، طبلہ وغیرہ یہ شامل کیا جائے تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول کے حساب سے جہاں شہر میں جو ہے سب سے مل کے ساتھ رہنا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے، کچھ ہوتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اہل حدیث والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اور تیسری چیز یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ ٹوپی کو ہلکے میں لے کے ٹوپی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی صورت میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے؟ دیکھیں 3 سوال ہے۔ پہلا سوال کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو ان کے بارے میں کیا ہے تو میں کیا بیان کروں؟ قرآن ہی کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملا، اور دیدہ اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ کیا بات! اللہ کیا کہتا ہے؟ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ هل يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے۔ تو صلح کلیت کا کوئی بھی اسلام میں مطلب بنیاد نہیں ہے، اسی کو منافقت بھی کہا گیا۔ منافق کے معنی یہ ہوتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا قول ہے۔ کسی کو اگر برا لگتا ہے تو وہ سوچے کہ بھائی میں نے اپنی بات نہیں کی، ذمہ داری میری صرف حوالہ دکھانی کی۔ بے شک۔ اب ایسی مثال اگر نبی نے دی ہے تو وہ ایسے حضرات جو پلپلے ہوتے ہیں، مذبذب ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، صلح کلی رکھتے ہیں، وہ خود اپنے اس حدیث کے اندر انجام کو سوچ لے۔ صحیح مسلم میں حدیث آقا کہتے ہیں کہ دوگلے کی مثال، جو ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، اس بکری کی مانند ہے کہ وہ بکری کبھی اس ریوڑ میں بکروں کے جاتی ہے، کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے، اور پھر بچہ لاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ریوڑ سے بچہ لے ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ تو بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک۔ اسلام کہتا ہے تو بھی ٹھیک تو بھی نہیں ٹھیک، صرف حق کے ساتھ آ جاؤ، حق ایک ہی ہو سکتا ہے دونوں میں سے۔ تو یہ تھیوری ہمارے یہاں صلح کلی والی نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی منافق کہا گیا۔ منافق ہی ہوتے تھے، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد پر بھی جاتے تھے، مگر یہ تھا کہ یہ بھی ٹھیک۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا عالم یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو کہتے قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں میں جائے قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا،
ایمان والوں سے ملے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جائے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے بازی کر رہے تھے، ٹائم پاس کرنے کے لیے گئے تھے. تو قرآن نے یہی دوغلوں کو ہی منافق کہا ہے. تو منافقت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن بد عقیدوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں دنیا داری ہے، ہندوستان کا مزاج ہے، ہندوستان کا ماحول ہے، سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو جس بد عقیدے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ اتنا منحوس بد عقیدہ ہے کہ آپ مر جاؤ تو آپ کی قبر پر کبھی اصالِ ثواب کے لیے بھی نہیں آنے والا. بالکل. ایک آیات ایک درود بھی پڑھ کر آپ کے لیے بخشنے والا نہیں، کہ اس منحوس کے نزدیک تو اصالِ ثواب کرنا ہی بدعت و شرک ہے، قبر پر جانا ہی شرک و بدعت ہے. جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں بکے، جو ہمارے نبی کی تعظیم نہ کرے، وہ ہمارا کبھی ہو نہیں سکتا. صحیح بات. تو اس سے بچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور مضبوطی عطا کرے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز کیسا؟ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. صحیح. کیونکہ ایسے شخص خود جو ہے ایک طرح سے بدعتی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. اور رہا غیر مقلد یا وہابی، اس کے پیچھے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا. اس لیے کہ نماز کے لیے شرط اولین کیا ہے؟ بولو. وضو کیا؟ ایمان. اور جب ایمان ہی نہیں ہے، اس کے ایمان ہی پر اختلاف ہے ہمارا، تو اس کے پیچھے بھی نماز. میں ایک بہت عام فہم مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایسے موقع پر، کہ ایک امام صاحب جو سنی صحیح عقیدہ ہے، عاشق رسول ہے، محبت کرتے ہیں حضور سے، متقی اور پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے نماز پڑھائی مان لیجئے، اور ان کے پیچھے تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی. نماز ختم کر کے انہوں نے اعلان کیا مائک پر کہ حضرات معافی چاہتا ہوں، دوسری رکعت کے دوران مجھے یاد آیا کہ میں نے وضو ہی نہیں بنایا تھا. اچھا. میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا تھی. مجھے بتائیے کیا سب لوگوں کی نماز ہو گئی ان کے پیچھے؟ بولیے بولیے بولیے. نہیں ہوئی. کیوں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے. جب امام کا وضو نہیں تو پھر کسی کا بھی نماز نہیں ہوں گی. امام کی جب نماز نہیں ہوئی تو کسی کی نماز نہیں. تو اندازہ لگائیے جب جو نماز پڑھانے والا امام ہے اس کا وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو رہی ہے، تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے نماز؟ وضو سے اہم تو ایمان ہے. تو کسی صورت میں بدعقیدہ کے پیچھے نہیں ہوتی. اب اس میں سوال میں نہیں ہے، میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایسا موقع آ جائے آپ کسی ایسی جگہ گئے کہ جہاں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ آپ اپنی علیحدہ تنہا نماز پڑھیں. جمعے کا دن ہو. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے، ہو سکتا ہے چلے جائے انٹرنیٹ پہ، اکثر سوال آتے کہ بھائی ہم سعودی عرب میں سروس کرتے ہیں، الحمدللہ ہم کٹر سنی بدعقیدوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن ساری مساجدیں انہی کی ہے. تو باقی نمازیں تو ہم اپنے روم پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعے کا مسئلہ ہے، جمعہ کیا کرے؟ تو اس وقت بھی ہمارے فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ مسجد جو ہے امام بھی اس لائق ہو کہ اس کے پیچھے جمعہ ہو سکے. اگر امام ہی ایسا ہے کہ اس کے پیچھے جمعہ نہ ہو سکے تو جمعے کی فرضیت اس سے ساقط ہو جاتی ہے. جمعے کے چند شرائط ہے، جب اس میں سے ایک بھی شرط کم پائی جائیں گی تو جمعہ قائم نہیں ہوگا. مثلا مسجد کے دروازے کھولے رکھے جائیں، مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، مسجد کے دروازے بند نہیں کر سکتے. علاقے کے قاضی کی جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہو. قاضی نہ ہو تو شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے. ایسے 6 یا 7 کے قریب شرائط ہے. اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اس لائق ہو کہ وہ جمعہ پڑھا سکے. اب ظاہر بدعقیدہ کے پیچھے جمعہ نہیں، جمعہ کیا کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی؟ تو اس بنیاد پر جمعے کی فرضیت ساقط ہو گئی. تو ایسی صورت میں اب جمعے پر آپ سے قیامت میں کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی جمعہ چھوڑنے پہ. تو وہ لوگ کیا کریں؟ ظہر کی نماز ادا کریں. جمعہ ساقط ہوا تو ظہر ان پر لاگو ہے، تو ظہر پڑھیں اور جمعے کو چھوڑ دیں. اور تیسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ خیال نہیں آ رہا. ہاں، ٹوپی کا مسئلہ ایسا ہے. دیکھیے ٹوپی کا بڑا نازک مسئلہ ہے. جو مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، ہر آدمی اپنی نیت کو جانتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق، اس مسئلے کا تعلق نیت سے ہے، دیکھنے اور عرف سے نہیں ہے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کی نیت سے بغیر ٹوپی کے اگر نماز پڑھیں گا، یہ نیت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر اور عاجز پیش کرنا مقصود ہے، تو افضل بے شک بغیر ٹوپی کے اس صورت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے، پریشان حال ہے، اور اس صورت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ میں دیکھ پریشان حال ہوں، تیرا بے بس بندہ ہو. اس نیت کے ساتھ بغیر ٹوپی کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز درست ہے، جائز ہے.
लेकिन अगर इस नीयत से टोपी नहीं लगाता कि टोपी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि नमाज के लिए टोपी पहना ही जाए, नमाज कोई इतनी जी हशम इबादत नहीं है, कोई इतनी मुतबर्रिक इतनी अहम इबादत नहीं कि उसके लिए टोपी शर्ती हो, टोपी ज़रूरी हो, तहकीरन अगर आप टोपी नहीं पहनता कोई शख्स, तो हालत कहते हैं ऐसा शख्स काफ़ी है, इसलिए कि उसने नमाज की अहमियत को घटाया। नमाज की अहमियत को घटाने वाला मुसलमान नहीं। वल्लाहु अअलम सुम्मा रसूल वाला। क्या लिखा है यार, क्या फजर के अच्छा लिखने वाले ने ऐसा लिखा, ऐसा लग रहा है शॉर्ट हैंड में लिखा है, या वो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना उस तरह लिखा है इंग्लिश में, एक वर्ड भी पढ़ने में नहीं आ रहा। मियाँ बीवी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? घर में देखिए अगर शोहर इमामत करे तो बीवी उसके पीछे नमाज पढ़ सकती है, बल्कि ये सुन्नत से साबित है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा भी इस तरह नमाज पढ़ा करती थी रसूलुल्लाह के पीछे, और उम्महातुल मोमिनीन भी पढ़ा करती थी। शोहर आगे रहेगा, बीवी से थोड़ा पीछे रहेगी, मतलब एकदम पीछे रहेंगी। तो अगर बीवी जो है क्या बोलते घर में खुद की बीवी है, या महरम औरतें भी हो, गैर महरम ना हो, जैसे बहन हो तो बहन भी पढ़ सकती है, माँ भी पढ़ सकती है, शोहर इमाम बन जाए, आगे बन जाए, पीछे औरतों की सब हो, जिसमें महरम हो, पड़ोस की औरत नहीं चलेगी। जो कहेंगे आज ही आ जाइए ना भाभी जान, आप भी आ जाइए, नहीं, वो दावत नहीं दे सकते आप। घर में ही मतलब कभी मौका आया कि चलो आज जमात कायम कर लेते, तो जमात का सवाब मिल जाए, तो माँ है, सगी बहन है, फूफी है, खाला है, जिनसे जो महरमात है, मतलब जिनसे निकाह हराम है, बीवी है अपनी, तो मर्द अगर इमामत कर रहा है तो बिल्कुल नमाज हो जाएंगी, जायज़ है। वल्लाहु आलम सुम्मा नहीं, उसमें शोहर हाँ इकामत, इसमें तो इकामत कुछ मर्द ही देगा, औरत नहीं देंगी, क्योंकि औरत को इकामत और अजान दोनों देना मना है। हुक्म यह है कि पहले पीछे खड़े होकर इमाम इकामत पढ़ेगा और इकामत खत्म करके आगे बढ़कर मुसल्ले पर आ जाएगा, ये तरीका है। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इमाम मस्जिद में भी इमाम इकामत पे और खुद मुसल्ले पे आई अफजल है, इमाम आज़म के नज़दीक। तो मर्द ही इकामत कहेगा, लेकिन इकामत कैसे कहेगा? मुसल्ले से थोड़ा पीछे आके इकामत कहेगा, इकामत मुकम्मल हुई, आगे बढ़ के मुसल्ले पर आ जाएगा और फिर नमाज शुरू कर देगा। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बारगाह में ये सवाल है कि मिर्ज़ा जहलमी एतराज़ करता है कि हुजूर आला हज़रत ने जो तख्ते बिल्किस जिस जिन ने लाया था उस जिन को खबीस कहा है कंजुल ईमान में, इस पर आपके क्या है? अब इसका जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ एक जुमले में बात ख़त्म कर रहा हूँ कि मुफ्ती राशिद साहब है हमारे पड़ोस के, उनकी इस पर बड़ी तहकीकी तकरीर है, मैंने भी सुना है उसको। तो आप अगर वो नेट पर जाके सिर्फ टाइप करें कि मिर्ज़ा पलम्बर का एतराज़, हम तो उसको पलम्बर ही बोलते हैं, वो खबीस कहाँ का इंजीनियर है, वो पलम्बर है, वो पलम्बरिंग भी ठीक जी। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपके नॉलेज में भी बड़ा इजाफा हुआ होगा और आपको मज़ा भी बड़ा आया होगा। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।